اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات بھیج محمد آل محمد پر خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام ایک اللہ کا پیغام ہے، ایک دین ہے، ایک مذہب ہے جو اسلام انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کی رہبری کے لیے آیا، اور اس دین کو، اس پیغام کو لانے والی ذات کا نام ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جنہوں نے شمع لا الہ الا اللہ کو روشن کیا اور جنہوں نے اسلام کو، دین کو، مذہب کو دنیا والوں کے سامنے روشناس کرایا۔ میں ان مجالس میں مسلسل روزانہ آپ کی خدمت میں اسلام ہی کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں، اور یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اسلام اہل بیت کیا ہے، اس لیے کہ اسلام کی آج بہت سی تصویریں ہیں۔ ہر مسلمان کے ہاتھ میں ایک تصویر ہے، اس تصویر پر اسلام لکھا ہوا ہے۔ ہر مسلمان ایک پلے کارڈ لیے کھڑا ہوا ہے، اس پلے کارڈ پر اسلام لکھا ہوا ہے۔ تو کیا جس نے اسلام کا پلے کارڈ بلند کر دیا، جس کے تصویر پر اسلام لکھا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، کیا ہم اسی کے پیچھے دوڑتے ہوئے چلے جائیں؟ کیا ہم اسی کو فالو کریں؟ کیا ہم اسی کو ماننے لگیں؟ تو ہم سمجھ بوجھ کے مذہب کو ماننے والے ہیں، اندھے بن کے مذہب کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم آنکھیں کھول کے مذہب کو مانتے ہیں، آنکھیں بند کر کے مذہب کو نہیں مانتے۔ ہم اس اسلام کو مانتے ہیں جو اسلام اہل بیت کا اسلام ہے، جس اسلام کو رسول نے پھیلایا، علی اور اولاد علی نے بچایا۔ چنانچہ اس سلسلے میں میں کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور کل بھی اس تعلق سے کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ آج تھوڑی سی بات آگے بڑھ جائے، اس لیے کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے، اور اب باتوں ہی باتوں میں یہ 7ویں رات آ گئی، لہذا جلدی جلدی کچھ اشارے ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں اور بات کو تمام کروں۔ یوں تو اسلام کے دعوے دار بہت ہیں، مسلمان بہت ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے، محمد رسول اللہ کہنے والے، رسول کی بزم میں اٹھنے بیٹھنے والے، بڑے بڑے مسلمان جن کے بڑے بڑے ٹائٹل لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے تغمے ہیں جن کے بازوؤں کے اوپر اور کاندھوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، وہ بڑے بڑے مسلمان ہیں۔ مگر جب کوئی مجرم اور گناہگار مسجد کے اندر آتا ہے اور سزا کا مطالبہ کرتا ہے
کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، ہمیں سزا دے دی جائے، مسجد بھری ہوئی ہے، خاطی مسجد میں آتا ہے، گناہگار مسلمان مسجد میں آتا ہے اور سزا کا مطالبہ کرتا ہوا آتا ہے کہ ہم کو سزا دی جائے، ہم نے جرم کیا ہے، ہمیں جرم منظور ہے، ہم نے جرم کیا ہے، ہم اپنا جرم قبول کر رہے ہیں، ہم سزا کے واسطے مسجد میں آئے ہیں، مگر سزا ہم کو وہ دے جس نے خود کوئی جرم نہ کیا ہو۔ اور فرمائیے گا، جس نے خود کوئی جرم نہ کیا ہو، گناہگار مسجد میں آیا، خطا کار مسجد میں آیا، سزا لینے کے لیے مسجد میں آیا اور کہتا ہے کہ جس نے خود کوئی جرم نہ کیا ہو وہ ہمیں سزا دے۔ ہمیں سزا تو منظور ہے مگر اس کے ہاتھ سے سزا منظور نہیں ہے کہ آپ خود بھی جرم کیے بیٹھے میں ہیں اور اسی جرم پر دوسرے کو سزا بھی دے رہے ہیں۔ غور فرمائیے گا، اسی جرم پر دوسرے کو سزا بھی دے رہے ہیں۔ ہمیں ایسی سزا منظور نہیں ہے کہ مسجد بھری ہوئی تھی، تاریخ کہتی ہے کہ مولا علی کھڑے ہوئے اور مولا علی نے اپنے فرزندوں کو آواز دی، میرے بیٹے حسن میرے قریب آؤ، حسین میرے پاس آؤ۔ مجرم کا ایک ہاتھ حسن نے پکڑا، دوسرا ہاتھ حسین نے پکڑا، علی نے کوڑا مارا۔ وہ جو خطا کار تھا، جو اپنی خطا بخشوانے کے لیے آیا تھا، سزا لینے کے واسطے آیا تھا، جب سزا پا کے میں جا رہا ہے مسجد سے تو علی کو برا کہتا ہوا نہیں جا رہا ہے، علی کی مدح میں قصیدہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ جہاں مجرم قصیدہ پڑھ رہا ہے اور جس نے سزا دی ہے اس کو برا بھلا نہیں کہتا، اس کی مدح کرتا ہے۔ آج اسلام کو برا بھلا کہا جاتا ہے کہ اسلام میں یہ سزا ہے، اسلام میں وہ سزا ہے۔ ارے صاحب، اسلام وہ مذہب ہے کہ جو چور کے ہاتھ کاٹ دیتا ہے، اسلام چور کے ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ اسلام میں سنساری کی سزا ہے کہ جس نے گناہ کیا ہے ایک، اس کو سنسار کیا جائے، کھڑا کر دیا جائے اور اس پر اتنے پتھر مارے جائیں، اتنے پتھر مارے جائیں، اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ پتھر کھاتے کھاتے ختم ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ سنساری کی سزا ہے یہ۔ تو اسلام بڑا ویسا مذہب ہے جو سنسار کر دیتا ہے، اتنا اذیت دو، اتنے پتھر مارو، اتنے پتھر مارو، اتنے پتھر مارو کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ چور ہے، اس کی سزا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے۔ آپ کو معلوم نہیں، اسلام وہ سا مذہب ہے جو تمام دنیا کے دوسرے چیزوں سے الگ ہے۔ دنیا میں جو قانون ہوتے ہیں وہ صرف دنیا ہی کے واسطے ہوتے ہیں۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کو ماننے والا یہاں بھی اور وہاں بھی، اگر آپ مذہب کو مان رہے ہیں تو آپ دنیا میں بھی نیک نام ہیں، آخرت میں بھی اس کے بدلے آپ کو جزا ملے گی، اور اگر آپ نے اس کا انکار کیا ہے تو دنیا میں تو چلیے کیسے ہی کٹ جائے گی، مگر آخرت میں گرفتار کیے جائیے گا۔ سنیے گا، آخرت میں گرفتار کیے جائیے گا، وہاں چھوٹنے والا نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی پاور ہو، سپر پاور ہو، کوئی بھی سپر پاور ہو، اس کی پاور، اس کی طاقت، اس کا قانون صرف دنیا کی حد تک کے ہے۔ جب تک کہ سانس چل رہی ہے تب تک کے ہے۔ جہاں سانس کا رشتہ ختم ہوا، جہاں روح جسم سے نکلی، اب اس کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے، اب اس کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے، اب اس کے لیے کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، اب اس کے واسطے کوئی اصول نہیں ہے۔ لیکن مذہب وہ ہے جو یہاں بھی دیکھتا ہے وہاں بھی دیکھتا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے ادھر بھی دیکھ رہا ہے۔
آپ صبح سے شام تک اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، عدالتوں سے مجرموں کو سزائیں ملتی ہیں۔ ایک مجرم کو سزا ملی کہ ان کو عمر قید کی سزا ہو گئی، یہ عمر قید کے مجرم ہیں، ان کو پوری زندگی قید میں رہنا پڑے گا، تو درخواستیں دی جاتی ہیں کہ سزا کم ہو جائے، سزا کم ہو جائے۔ عمر قید کی سزا 5 سال میں 7 سال میں تبدیل ہو جائے، کہ بھائی 5 سال یہ قید میں رہ جائیں، 7 سال قید میں رہ جائیں۔ ارے قید کے اندر کوئی 1 گھنٹہ رہنا گوارا نہیں کرتا ہے، یہاں 5 سال اور 7 سال کے لیے درخواستیں دی جا رہی ہیں، 5 سال اور 7 سال کی درخواستیں دی جا رہی ہیں کہ 5 سال کی سزا ہو جائے، تبدیل ہو جائے، 7 سال کی سزا میں تبدیل ہو جائے عمر قید، 12 سال کی سزا میں عمر قید تبدیل ہو جائے، تاکہ پوری عمر قید میں نہ رہے، وہ سزا کم کر دی جائے، کم کر دی جائے۔ مجرم ہوتے ہیں جن کو سزا دی جاتی ہے کہ ان کو موت کی سزا ہے، عدالت نے موت کی سزا سنا دی، کورٹ نے موت کی سزا سنا دی کہ اس کو موت دے دی جائے گی، پھانسی پر پھانسی ہو جائے گی، موت کی سزا ہے۔ اب جس مجرم کو موت کی سزا عدالت نے سنا دی، عدالت میں درخواستیں لگنے لگتی ہیں کہ اس کو عمر قید میں تبدیل کر دیا جائے، کوشش ہوتی ہے کہ عمر قید میں تبدیل کر دیا جائے، پوری زندہ رہے، پوری زندگی قید رہے۔ وہاں عمر قید کی سزا ملی تھی، وہ 10-12 سال کی سزا میں تبدیل ہو جائے۔ ان کو سزا ملی تھی کہ ان کو پھانسی دے دی جائے، تختے پر لٹکا دیا جائے، درخواستیں جا رہی ہیں کہ عمر قید میں تبدیل ہو جائے، یعنی وہ بڑی سزا کے بدلے میں چھوٹی سزا کے اوپر راضی ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی تو دنیا میں مذہب کا معاملہ ہے کہ بڑی سزا کے بدلے میں چھوٹی سزا ہمیں یہاں مل جائے۔ سنیے گا عزیزان گرامی، چھوٹی سزا مل جائے، اس لیے کہ ہمیں وہ جہنم کی سزا، وہ جہنم کی سزا، اس سے ہم نجات پا جائیں۔ یہاں چھوٹی سزا ہمیں مل جائے، ہمارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ہمیں چھوٹی سزا مل جائے، اور اس کے ہاتھ سے سزا مل جائے جس نے کوئی خود جرم نہ کیا ہو۔ کیا کہنا علی آپ کا، آپ مجرم کو سزا بھی دے رہے ہیں اور جرم کرنے والا آپ کی مدح بھی کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ اور پھر جہاں پر معاملہ پیچیدہ ہوا، وہاں پر آل محمد ہی نے سہارا دیا۔ ہے کون آل محمد کے علاوہ سنبھالنے والا؟ ہے کون آل محمد کے علاوہ سمجھانے والا؟ ہے کون آل محمد کے علاوہ بتانے والا؟ چور پکڑ کے لایا گیا، نویں امام کا زمانہ ہے، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، ہاتھ کاٹ دو۔ رسول کے بہت بعد امامت نویں منزل پر ہے، چور کے ہاتھ کاٹ دو۔ علماء بیٹھے، چور کے ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں؟ مختلف علماء، مختلف مکاتب فکر کے علماء، بادشاہ نے سب کو جمع کیا۔ کسی میں ایک صاحب نے کہا کہ میرے خیال میں بازو کاٹ دیا جائے، شانہ کاٹ دیا جائے۔ دوسرے صاحب نے کہا کہ میرے خیال میں کوہنی سے ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ایک صاحب بولے کہ میرے خیال میں گٹا کاٹ دیا جائے۔ ہاتھ کی ڈیفینیشن نہیں آ پا رہی ہے صحیح کہ کیا ہے ہاتھ، اس کی تعریف نہیں ہو پا رہی ہے کہ ہاتھ کہاں سے ہے، شانے سے ہاتھ ہے کہ کوہنی سے ہاتھ ہے کہ گٹے سے ہاتھ ہے، کہاں سے ہاتھ ہے، کہاں سے چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ علی کے زمانے میں چور کا ہاتھ کاٹا جا چکا ہے،
لیکن وہ علی نے چور کا ہاتھ کاٹا تھا نا، لہذا علی کا کیا ہوا فیصلہ زمانے کو منظور نہیں ہے۔ وہ جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں قرآن میں دکھائیے کہ کہاں لکھا ہے، قرآن میں دکھائیے کہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ علماء کے درمیان اختلاف ہوا، کوئی کہہ رہا ہے شانے سے کاٹو، کوئی کہہ رہا ہے کوہنی سے کاٹو، کوئی کہہ رہا ہے گٹے سے کاٹو، کہ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ جن کے گھر کا مذہب ہے، ان کو بلاؤ جو دین کے محافظ ہیں۔ چنانچہ ہمارے امام کو بلایا گیا اور امام تشریف لائے، اور امام نے تشریف لانے کے بعد سب کی باتوں کو سنا، کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی میرے خیال میں جب امام تشریف لائے تو تمام مکاتب فکر کے جو علماء بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے یہ چاہا کہ ہم اپنی رائے رکھ کے، اپنی بات رکھ کے امام کو اپنا ہم خیال کر لیں، اپنا ہم خیال کر لیں۔ جلدی جلدی سب اپنی بات رکھ رہے تھے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے خیال میں فرزند رسول اس کے بازو سے ہاتھ کٹنا چاہیے، دوسرے نے کہا فرزند رسول میرے خیال میں اس کی کوہنی سے ہاتھ کٹنا چاہیے، تیسرے نے کہا فرزند رسول میرے خیال سے اس کے گٹے سے ہاتھ کٹنا چاہیے۔ کہ امام نے فرمایا آپ سب غلط کہہ رہے ہیں، آپ سب کا کہنا غلط ہے، نہ شانے سے کٹے گا، نہ کوہنی سے کٹے گا، نہ گٹے سے کٹے گا۔ اب سب کے سب بھون چکا ہوئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا بھائی چور کی انگلیاں کٹیں گی، چور کی انگلیاں کٹیں گی۔ تو جیسے ہی امام نے کہا کہ اس کی انگلیاں کاٹو تو سب نے کہا کہ فرزند رسول آپ نے یہ کیسے فیصلہ کیا کہ چور کی انگلیاں کٹیں گی؟ تو امام نے جواب دیا کہ میں نے قرآن سے فیصلہ کیا ہے، سنیے گا، میں نے قرآن سے فیصلہ کیا ہے۔ تو قرآن پلٹے جانے لگے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ چور کی انگلیاں کاٹی جائیں؟ یہ آیت کون سی ہے، کس پارے میں ہے، کس سورے میں ہے، آیت نمبر کیا ہے، کہاں لکھی ہے کہ چور کی انگلیاں کاٹو؟ کہ فرزند رسول قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ ارے ہم قرآن کے حافظ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں قرآن زبانی یاد ہے، تم حافظ قرآن ہو گئے، یہ محافظ قرآن ہے۔ صلوات بھیجتے محمد آل محمد پر۔ کیا قرآن میں لکھا ہے؟ کیا فرزند رسول قرآن میں کہاں ہے؟ کیا قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ سجدے کی جگہیں اللہ کے واسطے ہیں؟ کہاں لکھا ہے؟ کیا ہتھیلی سجدے کی جگہ میں آتی ہے کہ نہیں؟ کہاں آتی ہے؟ کہ بھئی ہتھیلی کو چھوڑ کے کتنا بچتا ہے، ہتھیلی کو چھوڑ کر کے جتنا بچے اتنا کاٹ دو، ہتھیلی کو چھوڑ کے انگلیاں بچتی ہے، چور کی انگلیاں کاٹ دو۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ اسلام کو سمجھایا تو آل محمد نے، قرآن کی توضیح و تشریح کی تو آل محمد نے، ورنہ نہ زمانہ قرآن کو سمجھا، نہ زمانہ اسلام کو سمجھا، نہ زمانہ دین کو سمجھا، نہ زمانہ مذہب کو سمجھا۔ کہنا اور ہے، کرنا اور ہے، زبانی دعویٰ کرنا اور ہے، سمجھنا اور ہے، قرآن حلق میں اٹکنا اور ہے، حلق کے نیچے اتر جانا اور ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ یہ دین ہے، خدا کی قسم، مذہب ہے، اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں روزانہ آپ کی خدمت میں کہ اسلام کو سمجھنے کے واسطے کربلا تک کا سفر کرنا پڑے گا، کربلا تک آنا پڑے گا، تبھی تو اسلام سمجھ میں آئے گا، ورنہ اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔
اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ کربلا نہ آئی ہے۔ اور پھر خدا کی قسم، آل رسول وہ ہیں، آل رسول وہ ہیں جنہوں نے قربانیاں دے کے اسلام کو بچایا، جنہوں نے اپنی جانیں دے کے مذہب کو بچایا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کل میں نے عرض کیا تھا کہ رسول عرش میں گئے، معراج میں گئے، الگ الگ نظریے اور خیالات، حیدر کرار کی دشمنی اور عداوت تھی جس کی بنیاد کے اوپر عالم اسلام نے رسول اللہ کی جسمانی معراج کا انکار کر دیا تھا۔ یعنی مذہب کو آپ بگاڑے لے رہے ہیں، دین کو خراب کیے لے رہے ہیں، دشمنی حیدر کرار کی وجہ سے، عداوت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وجہ سے۔ مذہب جاتا ہے تو چلا جائے، علی کی دشمنی میں کوئی فرق نہ پیدا ہونے پائے، علی کی دشمنی ویسی کی ویسی ہی رہے، ہمیں مذہب کا وارہ نہیں آئے، علی کی عداوت و دشمنی اس میں کوئی کمی نہ پیدا ہونے پائے، دشمنی علی میں کمی نہ ہو۔ چنانچہ تاریخ ہم کو واقعات پیش کرتی ہے، آپ اٹھائیے تاریخ و تاریخ میں دیکھیے کہ عداوت علی کے کیسے کیسے واقعات ہیں۔ ایک طرف عداوت علی کے واقعات ملتے ہیں، دوسری طرف محبت علی کے واقعات ملتے ہیں۔ جیسے سکے کے دو رخ ہوتے ہیں نا، ایک سکے کے دو رخ، ویسے ہی ایک رخ سے دیکھا تو محبت علی ملتی ہے، دوسرے رخ سے دیکھا تو عداوت علی نظر آتی ہے۔ یہ عداوت علی ہے، چاہنے والوں میں دیکھا تو محبت علی ہے، جلنے والوں میں دیکھا تو عداوت علی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ مولا علی کی شہادت کے بعد، مولا علی کے دنیا سے جانے کے بعد لوگ گرفتار کر کر کے لائے جاتے تھے۔ ان پر جرم صرف اتنا ہی تھا کہ یہ علی کے شیعہ ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں۔ نہ جرم یہ ہے کہ انہوں نے مذہب کو بدلا ہے، نہ جرم یہ ہے کہ انہوں نے دین میں تبدیلی کی ہے، نہ جرم یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو بدلا ہے، نہ جرم یہ ہے کہ انہوں نے توہین اسلام کی ہے، نہ جرم یہ ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی چیز اسلام میں داخل کی ہے یا اسلام سے نکال دی ہے۔ صرف جرم ایک ہے کہ یہ علی کا شیعہ ہے، علی کا چاہنے والا ہے، صرف اس بنیاد پر چاہنے والے گرفتار کر کے لائے جا رہے ہیں۔ دنیا جس کو جرم کہہ رہی ہے، روز محشر وہی دھبا آفتاب بن کے چمکے گا، وہی آفتاب بن کے چمکے گا جس کو دنیا نے جرم کہا۔ لوگ گرفتار کر کے لائے گئے، ایک شخص گرفتار کر کے لایا گیا۔ علی کے چاہنے والے، علی کے شیعہ ہوشیار ہوتے ہیں، مومن کبھی بے وقوف نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات غلط مشہور ہے کہ کوئی سیدھا سادہ نظر آ گیا اور ہم نے کہا کہ بہت مومن ہے۔ مومن بہت ہوشیار ہے، اور حدیثوں میں ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی ذہانت سے ڈرو، مومن کی ہوشیاری سے ڈرو، اس لیے کہ یہ نور خدا کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص گرفتار کر کے لایا گیا، اس کے لیے یہ معاملہ کھل کے آ نہیں پا رہا تھا کہ یہ علی کا دوست ہے کہ دشمن ہے، علی کا چاہنے والا ہے کہ علی سے عداوت رکھنے والا ہے، علی کا دوست ہے یا علی کو دشمن رکھتا ہے۔ بڑا ہوشیار تھا، بڑا ذہین تھا، گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا، حاکم کے سامنے پیش ہوا، اور جب حاکم کے سامنے پیش ہوا تو حاکم نے گرفتار شخص سے سوال کیا کہ کچھ نام لیے، کہا کہ تم ان کو کیسا سمجھتے ہو، تم ان کو کیسا سمجھتے ہو، کچھ نام لیے اور کہا تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، تم ان کو کیسا سمجھتے ہو۔
تو اس نے کہا کہ یہ جیسے تھے میں ان کو ویسا سمجھتا ہوں، جیسے تھے ویسا سمجھتا ہوں۔ علی کے بارے میں سوال کیا کہ تم علی کو کیسا سمجھتے ہو؟ کہ بھائی علی کو جیسا اللہ سمجھتا ہے ویسا سمجھتا ہوں، جیسا رسول اللہ سمجھتے ہیں ویسا سمجھتا ہوں۔ دیکھیے بڑی ہوشیاری کا جواب تھا۔ جب علی کے متعلق پوچھا تو کہا جیسا اللہ اور رسول سمجھتے ہیں ویسا سمجھتا ہوں۔ جب اوروں کے متعلق پوچھا تو کہا جیسے تھے ویسا سمجھتا ہوں۔ اب علی کو اللہ کیسا سمجھتا ہے، علی کو رسول اللہ کیسا سمجھتے ہیں، یہ آپ ادھر ادھر ہما شما سے نہ پوچھئے۔ اللہ کیسا سمجھتا ہے قرآن کی آیتوں سے پوچھئے، رسول کیسا سمجھتا ہے احادیث نبوی سے پوچھئے۔ ان سے سوال کیجئے کہ کیسا سمجھتے ہو۔ قرآن کی آیتیں مدح کریں گی، قرآن کے سورے تعریف کریں گے، قرآن جس کی مدح کرے اس کا نام علی ہے، رسول کی حدیثیں جس کی مدح میں ہیں اس کا نام علی ہے۔ کہا اللہ اور رسول جیسا سمجھتے ہیں میں ویسا سمجھتا ہوں، اوروں کو جیسے تھے ویسا سمجھتا ہوں۔ اب کیسے تھے؟ اب ہم سے نہ پوچھئے کہ کیسے تھے، اگر پوچھنا ہے تو کبھی تاریخ سے جا کے پوچھ لیجئے، کبھی جا کے جنگ احد سے پوچھ لیجئے، کبھی خندق و خیبر سے معلوم کر لیجئے۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ کہ ایک مرتبہ اس چاہنے والے سے کہا گیا کہ بڑے ہوشیار ہو، بڑے ذہین ہو، یہ ممبر رکھا ہے، ممبر پر جاؤ اور علی اور اولاد علی کو برا کہو، آزاد ہو تم اپنے گھر چلے جاؤ، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یہ جلاد کھڑا ہے تمہاری گردن کاٹ لے گا۔ ممبر پر جاؤ، علی اور اولاد علی کو برا کہو۔ وہ شخص ممبر پر آیا، اور ممبر پر آنے کے بعد اب خدا کی قسم سنیے گا کلیجہ تھام کے، ایک طرف دشمنی علی ہے، ایک طرف عداوت علی ہے، اور عداوت علی کا شعلہ آج تک ٹھنڈا نہیں ہونے پایا ہے، اور محبت علی میں 1400 برس ہو گئے کوئی کمی نہیں پیدا ہونے پائی ہے۔ وہ چاہنے والا ممبر پر آیا، ممبر پر آگے کہتا ہے کہ یہ بد کردار ماں کا بیٹا مجھ سے کہتا ہے کہ میں اپنے علی کو برا کہوں۔ یہ بد کردار ماں کا بیٹا، یہ بد کردار ماں کا بیٹا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے علی کو برا کہوں۔ اتنا کہنے کے بعد علی کی مدح کی، اولاد علی کی مدح کی، علی پر درود و سلام کیا، اولاد علی پر درود و سلام کیا، ممبر سے نیچے اترا، جلاد سے کہا میں نے اپنا کام کر دیا تو اپنا کام کر دے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ یہ عداوت ہے، خدا کی قسم آج بھی آپ دیکھ لیں سب کچھ برداشت ہے مگر علی برداشت نہیں ہے، سب کچھ گوارا ہے مگر علی گوارا نہیں ہے۔ 1400 برس ہو گئے، زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر قبیلوں میں، اگر ملکوں میں، اگر علاقوں میں، اگر خاندانوں میں دشمنیاں بھی ہوتی ہیں تو زمانے کی جو زمانہ ہے اس کو اوپر خاک ڈال دیتا ہے، اس کو دبا دیتا ہے، اسے ختم کر دیتا ہے۔ ہاں یہ پرانی بات تھی جب ایک ملک اور دوسرے ملک میں جھگڑا ہوا تھا، یہ پرانی بات تھی جب ایک قبیلے اور دوسرے قبیلے میں تلواریں نکلی تھیں، یہ پرانی بات تھی جب اس خاندان اور اس خاندان کے تعلقات خراب تھے۔ آج ہم سب شیر و شکر ہیں، ہم سب بہت گھلے ملے ہیں، آج ہم میں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیا کہنا علی آپ کا جو 1400 برس پہلے آپ کی محبت پر قائم تھا آج بھی اسی طرح ڈٹا کھڑا ہوا ہے۔
آج بھی ویسے ہی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طریقے سے موجود ہے. سلام کیجئے علی پر، سلام کیجئے علی پر، اس لیے کہ یہ پورا کربلا کا واقعہ، یہ کربلا کا واقعہ، یہ عداوت حیدر کرار کے گرد گھوم رہا ہے. عداوت علی ہے اور واقعہ کربلا ہے. بیچ میں علی کی دشمنی، چاروں طرف علی کی عداوت. اس لیے کہ حسین امام ہیں، حسین معصوم ہیں، حسین کو سب کچھ معلوم تھا. حسین نے پسر سعد سے جو اصل عاشور سوال کیا، وہ اصل عاشور کا سوال حسین شب عاشور بھی کر سکتے تھے، حسین صبح عاشور بھی کر سکتے تھے، مگر نہ حسین نے شب عاشور سوال کیا، نہ حسین نے اصل عاشور سوال کیا، صبح عاشور سوال کیا. اصل عاشور پسر سعد کو بلایا اور پسر سعد کو مخاطب کیا، کہا پسر سعد تو مجھ سے کیوں لڑ رہا ہے؟ کیوں لڑ رہا ہے؟ جب حسین نے 72 لاشیں اٹھا لیے، عباس کے جنازے پر مرثیہ پڑھ لیا، علی اکبر کے سینے سے برچھی نکال لی، علی اصغر کو سپرد لحد کر دیا. سوال کیا مجھ سے کیوں لڑ رہا ہے؟ وہ لعین گھوڑے کی رکابوں پر زور دے کے اونچا ہوا اور کہتا ہے یا حسین بغضاً لابیک، اے حسین آپ کے باپ کی دشمنی اور عداوت میں آپ سے لڑ رہے ہیں. یہ علی کی دشمنی تھی، یہ علی کی عداوت تھی جو کربلا میں حسین کے مقابلے پر آئی تھی. وہ علی کی عداوت تھی، اور علی کی عداوت جہنم میں لے کے جاتی ہے. سنیے گا، علی کی دشمنی جہنم میں لے کے جاتی ہے. خود قاتل کا اسٹیٹمنٹ ہے. جب ابن ملجم گرفتار ہوا اور اس کو گرفتار کر کے علی کے سامنے پیش کیا گیا 19 رمضان کی صبح، تو علی نے اپنے قاتل کو دیکھا. ابن ملجم گرفتار کر کے لایا گیا. پہلے تو علی نے اس کے بازوؤں کی رسیاں کھلوائیں اور اس کے بعد اس سے سوال کیا کہ ابن ملجم تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کیا میں نے دین محمد کو بدل دیا تھا؟ کیا میں نے شریعت محمدی میں کوئی تبدیلی کر دی تھی؟ کیوں تو نے مجھے قتل کیا؟ تو ابن ملجم کہتا ہے یا علی، جسے جہنم اپنی طرف کھینچے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے. تو یہ قاتل اپنا بیان دے رہا ہے کہ جہنم اپنی طرف کھینچتا ہے، جو علی کا دشمن ہے اسے جہنم اپنی طرف کھینچتا ہے. تو چلیے ایک بات تو معلوم ہو گئی، قاتل کا اسٹیٹمنٹ صحیح، قاتل کے اسٹیٹمنٹ سے ایک بات پتہ چلی کہ جہنم اپنی طرف کھینچتا ہے. تو جب جہنم اپنی طرف کھینچتا ہے تو جنت بھی اپنی طرف کھینچتی ہوگی، جنت بھی اپنی طرف کھینچتی ہوگی. اگر دوزخ کھینچتا ہے، جہنم کھینچتی ہے، تو جنت بھی اپنی طرف کھینچتی ہوگی. 19 رمضان کو صبح کے وقت ابن ملجم نے کہا کہ جہنم اپنی طرف کھینچتا ہے. 10ویں محرم روز عاشورہ صبح کے وقت حر نے کہا جنت اپنی طرف کھینچتی ہے. صلوات بھیجنا محمد آل محمد پر. جنت نے حر کو کھینچ لیا، دوزخ علی کے دشمنوں کو کھینچ رہی ہے. اور رسول نے فرمایا کہ اگر دنیا محبت علی پر جمع ہو جاتی، اگر زمانہ محبت علی کے راستے پر آ جاتا تو اللہ جہنم کو کبھی خلق ہی نہ کرتا.
کبھی خلق ہی نہ کرتا، کبھی خلق ہی نہ ہوتا جہنم۔ بس عزیزان گرامی، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آج تو وقت تمام ہو رہا ہے اور ہم رونے کے واسطے بیٹھے۔ اب آج 7ویں رات آ گئی، 7ویں رات آ گئی، 6 محرم کا دن تمام ہو گیا۔ آپ ذرا میرے ساتھ کربلا چلیے اور ذرا سا کان لگا کے غور سے آوازوں کو سنیے تو خیام حسینی سے آوازیں بلند ہو گئیں، العطش العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ ابھی میں مسجد میں جب داخل ہوا، دیکھ کے حسین کی بے کسی، حسین کی مایوسی، حسین کی تنہائی اور اہل بیت سے محبت، کلیجہ پھٹنے لگا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، بارش ہو رہی ہے، علم سجا رہے ہیں۔ یہ بڑی راتیں آ گئیں، غم کی راتیں۔ یہ وہ راتیں ہیں جن راتوں میں ہم فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں کا ماتم کرتے ہیں۔ 7ویں محرم وہ تاریخ ہے کہ جب خیام اہل حرم میں ایک قطرہ آب بھی نہ تھا، ایک پانی کا قطرہ بھی نہ تھا۔ العطش کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، سکینہ پیاسی تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے تھے، علی اصغر پیاسے تھے، اصحاب پیاسے تھے، انصار پیاسے تھے، حسین کے دل کے ٹکڑے پیاسے تھے۔ العطش کی صدا بلند ہو رہی تھی، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ مگر کیا کہنا فرزند زہرا آپ کا، کسی ایک نے بھی حسین سے یہ نہ کہا آقا یزید کے ہاتھ میں بیعت کر دیے تاکہ ہمیں پانی مل جائے۔ آج کی رات ہم یتیم حسن کا ماتم کرتے ہیں، ہم قاسم کا ماتم کرتے ہیں، ام فروا کے لال کا ماتم کرتے ہیں۔ آج قاسم کا ماتم ہے۔ قاسم جن کی عمر 13 برس کی تھی، جب حسن دنیا سے سدھار رہے تھے تو قاسم کو اپنے قریب بلایا اور بلا کے بازو پر ایک تعویذ باندھا، کہا میرے لال اس کو اس وقت کھول کے پڑھنا جب کوئی سخت مشکل موقع تمہاری زندگی میں آئے، جب کوئی مشکل ترین موقع آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ حسین نے قاسم کی زندگی میں کبھی وہ وقت آنے ہی نہ دیا کہ قاسم کی زندگی میں کوئی مشکل موقع آئے۔ عاشورے کا روز تھا، حسین سے اجازت نہیں مل رہی تھی، بار بار حسین کے پاس جاتے تھے، حسین منع کر دیتے تھے، بار بار قاسم در خیمہ پر آتے تھے، حسین خیمے میں بھیج دیتے تھے، خیمے میں آتے تھے، ماں خیمے میں بیٹھنے نہیں دیتی تھی، جاؤ میرے لال آقا کو جان قربان کرو، جاؤ قاسم مجھے بھی اپنی دادی کے سامنے سرخرو کرو، جاؤ میرے لال مقتل میں۔ خیمے کے باہر آئے، حسین رکنے نہیں دیتے، عجیب مشکل میں قاسم تھے، نہ خیمے کے باہر ٹھہر سکتے تھے نہ خیمے کے اندر رک سکتے تھے۔ ایک خیمے میں آ کے گردن جھکا کے بیٹھے، یاد آیا کہ میرے بابا نے چلتے وقت میرے بازو میں ایک تعویذ باندھا تھا اور فرمایا تھا کہ قاسم مشکل موقع پر اسے پڑھ لینا، اسے کھول کے دیکھ لینا۔ اب اس سے بڑھ کے کون سا موقع آئے گا؟ حسین اجازت نہیں دیتے، ماں خیمے میں بیٹھنے نہیں دیتی۔ قاسم نے وہ تعویذ کھولا، بابا کی تحریر سامنے آئی، لکھا تھا میرے بھائی حسین کربلا میں میں نہیں ہوں گا، میرے بدلے میرا قاسم آپ پر جان قربان کرے گا۔ خوشی خوشی قاسم وہ کاغذ لیے ہوئے
حسین کی خدمت میں آئے، آگے کہا چچا میں بابا کا اجازت نامہ لے آیا، اے چچا میں بابا کا اجازت نامہ لے آیا۔ جنگل میں حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، قاسم کو کلیجے سے لگا لیا، قاسم کو کلیجے سے لگا لیا۔ ہاں ہاں رو لیجئے، اس لیے کہ اب جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ بن 7 محرم کو قاسم پر روئے گا۔ قاسم کو رخصت کیا، سن بہت کم تھا، قد کم تھا، رہوار پر عباس نے سوار کیا، قاسم رہوار پر سوار ہوئے، حسین کو سلام کیا، عباس کو سلام کیا، قاسم تلوار لیے ہوئے مقتل میں آئے، بے نیام تلوار چلا رہے تھے۔ ارزق شامی کے 4 بیٹوں کو واصل النار کیا، ایک بیٹا سامنے آیا اسے واصل النار کیا، دوسرا بیٹا سامنے آیا اسے واصل النار کیا، تیسرا اور چوتھا بیٹا سامنے آیا اسے واصل النار کیا۔ ارزق شامی خود آیا، قاسم نے اسے جہنم کا راستہ دکھایا۔ قاسم تلوار چلا رہے تھے، میرا دل کہتا ہے جنت میں روح علی، روح حسن کو مبارکباد دے رہی ہوگی، میرے لال جمل میں تو لڑا، کربلا میں تیرا بیٹا لڑ رہا ہے۔ قاسم لڑ رہے تھے، 3 دن کا پیاسا بچہ کہاں تک لڑتا، کہاں تک تلوار چلاتا۔ ایک مرتبہ دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے، یا اماں ہو ادرکنی، یا اماں ہو ادرکنی، اماں اے چچا جلدی میری مدد کو آئیے۔ حسین چلے، عباس و علی اکبر چلے، اب جو پہنچے تو قاسم دنیا سے سدھار چکے تھے، اب قاسم دنیا میں نہیں تھے، قاسم کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا حسین نے حسین میں اٹھایا، در خیمہ پر آئے، ام فروا تمہارا چاند آ گیا، تمہارا لال آ گیا۔ ماں نے شکر کا سجدہ کیا، واہ قاسمہ واہ حسینہ کی صدا۔